جب اللہ پاک آپ کو خوشیوں سے نوازے اور آپ کو وہ نعمتیں عطا فرمائے تو اس نعمت دینے والے رب کا شکر گزاری ضرور بجا لائیے، نوافل ادا کیجیے، سجدہ شکر بجا لائیے، اور بالکل بھی اس خوشی ملنے پر یا کامیابی ملنے پر اترائیں نہیں، تکبر نہ کریں کہ نیاز مندی عاجزی رب کو بہت پسند ہے، اور اترانے والے، اکڑ کرنے والے، تکبر کرنے والے رب کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو خوشی کے موقع پر شکر گزاری کو اپنا شعار بنائیے۔ رمضان کے روزے رکھ کر جب چاند عید کا نظر آتا ہے تو بہت خوشیاں منائیے، مساکین اور غربا میں ان کا حق تقسیم کیجیے کہ یہ تمام چیزیں عبادات کی شکل اختیار کرتی ہیں اور رب تعالیٰ کی ذات کا شکر بجا لانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ خوشی کے موقع پر خوش ہوئیے اور اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کیجیے، اور ان کے یہاں اگر کوئی خوشی ہے تو اس میں بھی ضرور شرکت فرما کر ان کی خوشی کو دوبالا کر دیجیے، اور خوشی کے موقع پر مبارکباد دینا ہرگز نہ بھولیے۔ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو ان کی خوشی میں شرکت فرمائیے اور انہیں مبارکباد دیجیے۔ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا طریقہ کار بیان فرما رہے تھے تو آپ نے کہا اس طرح دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشی مبارک کرے، اس میں خیر و برکتیں عطا فرمائے اور اس کو جوانی کی بہاریں دکھائے اور آپ کا فرما بردار اٹھائے۔ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے نکاح میں شرکت فرمائی تو انہیں اس طرح سے مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس رشتے کو آباد کامیاب کرے، آپ لوگوں کو اس کی خیر و برکتیں عطا فرمائے اور آپ دونوں کا نباہ کرے، اور آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور مبارکباد کی۔ کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار ساتھی کسی دور دراز سفر سے کافی عرصے بعد خیر و عافیت سے واپس آ جائے تو خوشی کا اظہار کیجیے، اور اگر وہ خوشی مناتے ہیں تو اس میں ضرور شرکت کیجیے اور ان کو خوشی کو چار چاند لگا دیجیے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار بیماری سے صحت یاب ہوتا ہے تو اس کی ضرور اس کی خوشیوں میں شامل ہوئیے اور انہیں اس ٹھیک ہونے پر مبارکباد دیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ تمام انصار نے آپ کو خوش آمدید کہا اور ڈف بجا کے طلع البدر علینا کے گیت گائے، جو کہ خوشی کے موقع پر گانے کی، ڈف بجا کے گانے کی اجازت ہے۔ ڈف بجا کے گانے دعائیہ گائیے، تعریف میں گائیے اور اس سے اجتناب نہ کیجیے۔ ایک بار اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کا انصاری سے نکاح فرمایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی لونڈی نہیں تھی جو ان کے پیچھے ڈف بجا کے گیت گاتی جاتی؟ تو ڈف بجا کے دعائیہ اور تعریف کے گیت گانے کی اجازت ہے، اس اجازت سے تجاوز ہرگز نہ کیجیے۔ خوشی کے موقع پر اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب کو جب آپ اپنی خوشیوں میں شامل کریں تو ان کو کچھ کھلانے پلانے کا اہتمام بھی کیجیے، ان کو سیراب کر کے بھیجیے، اور خود جب کسی کے یہاں خوشی میں شرکت فرمائیں تو تحفہ لے جانا ہرگز نہ بھولیں کہ تحائف دینے سے خوشیوں کو چار چاند لگتے ہیں، رشتوں میں پختگی اور مضبوطی آتی ہے اور رشتوں کو حدت ملتی ہے۔ تو تحفہ دینا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو خوشیوں میں شرکت کرتے وقت تحفہ لے جانا ہرگز نہ بھولیے، لیکن تحفہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہرگز نہ دیجیے اور نمود و نمائش کے بالکل بھی اہل نہ بنیے کہ نمود و نمائش میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے رب کریم کی ذات کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کیجیے۔ اگر آپ کسی کی شادی میں یا خوشی میں شرکت نہ فرما سکیں کسی وجہ سے تو مبارکباد کا پیغام تحفے کے ساتھ ضرور بھیجیے، کیونکہ اس سے آپ کے رشتوں میں پختگی اور مضبوطی آتی ہے۔ تو یہ تھے ہمارے خوشی کے آداب
यकीनन इन आदाब को अपनाने के बाद आपकी ज़िंदगी को और खुशियों को लग जाएंगे 4 चांद। इसी तरह से हम अपने अगले किसी असूल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इसी आदाब ज़िंदगी सीरीज़ में। तब तक के लिए आयशा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।